الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. سفر میں دو نمازیں جمع کرنے کا بیان. جمع کرنے کا مطلب ہے کہ ایک نماز کو اس کے وقت سے مؤخر اور دوسری کو مقدم کر کے درمیانی وقت میں اکٹھا ادا کرنا، اسے جمع کہا جاتا ہے. یعنی ہم ظہر اور عصر کو اگر جمع کریں تو اس کے اندر ایک یا تو مقدم ہوگا یا تو مؤخر ہوگا. ہم نے عصر کو پہلے پڑھا اور ظہر کو اس کے وقت پہ پڑھا تو ہم نے عصر کو مقدم کیا، یا پھر مؤخر کرتے ہیں. جیسے ہم نے عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی تو ہم نے ظہر کو مؤخر کر کے تاخیر سے پڑھا. دونوں بھی صورتیں سفر میں جائز ہیں، کنی صورتوں پر عمل کر سکتے ہیں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نماز جمع فرما لیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول ظہر اور عصر کو ملاتے تھے، مغرب اور عشاء کو. جمع بین الصلاتین میں یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مغرب عشاء کو فجر سے ملائے یا پھر عصر کو مغرب سے ملائے. اس طریقے سے جمع بین الصلاتین نہیں پڑھا جاتا. ظہر عصر کو ملانا ہے، مغرب عشاء کو ملانا ہے، اور فجر کو اکیلے پڑھنا ہے. یعنی فجر کے ساتھ کسی کو آپ نہیں ملا سکتے. اور میں نے جمع بین الصلاتین کا طریقہ آپ کو سمجھایا، مقدم اور مؤخر کر کے دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی عصر کو مقدم کر سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں. ساتھ ملا کے پڑھنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ایک ہی ساتھ ظہر کی نماز ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کا تعلق بھی ہے. مغرب میں ہم 3 رکعت پوری پڑھیں گے، 3 رکعت میں قصر کیا کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ میں عشاء میں ہم کیا کہتے ہیں عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. یہ طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نمازیں جمع کرنے کی کئی صورتیں ہیں. پہلی، نماز کے وقت میں جمع کرنا، جیسے نبی نے عرفے میں کیا تھا. دوسری نماز کے وقت میں جمع کرنا، یعنی ایک پہلی نماز جیسے میں نے آپ کو بتلایا، ایک کو مؤخر کیا جائے، ایک کو مقدم کیا جائے گا یا تو مؤخر کیا جائے گا. دوسری نماز کے وقت میں جمع کرنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں اور کئی ایک سفروں میں کیا تھا. ایسے ہی بسا اوقات آپ دونوں نمازوں کے اوقات کے درمیانی وقت میں جمع فرما لیا کرتے تھے، اور کبھی پہلی نماز کے آخری وقت میں بھی اور کبھی دوسری نماز کے پہلے وقت میں بھی جمع فرمائی ہے. یہ تمام صورتیں جائز ہیں. موقع و مناسب ضرورت و مصلحت کے تحت کسی بھی وقت کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر 3-4 صورتیں بتائی گئی ہیں. پہلی یہ کہ آپ جسے میں نے بتلایا کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ عصر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھیں. تیسرا یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے بیچ کا جو وقت ہے اس بیچ میں آپ ظہر اور عصر ادا کریں. ٹھیک ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مؤخر کر کے پڑھیں. یعنی مثال کے طور پر
پہلی جو نماز ہے اس کا جو آخری وقت ہے، جو ایک دم لاسٹ وقت ہے، جیسے ظہر کا آخری وقت ہے، اس میں آپ نے ظہر ادا کی اور پھر عصر ادا کی، جمع بین الصلاتین۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو دوسری نماز ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، اس کا جو پہلا وقت ہے، شروع کا وقت ہے، اس میں آپ نے پہلے ظہر ادا کی پھر عصر ادا کی، جمع بین الصلاتین کا، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے کا ہر طریقہ صحیح ہے، کسی بھی مصلحت کے لحاظ سے، اور آپ کو جو چیز زیادہ مناسب لگے، زیادہ بہتر لگے، آپ اس لحاظ سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی۔ اس کے بعد بہت اہم باب آنے والا ہے، بہت سارے سوالات، ان کا حل اس میں آئے گا انشاءاللہ۔ باب قصر الصلاۃ فی السفر، سفر میں نماز قصر کرنے کا بیان۔ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ، صحبت کا مطلب ساتھ تھا، آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آپ سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی قصر کیا کرتے تھے، اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی یہ جو تین بڑے صحابہ اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، یہ تینوں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی سفر میں قصر۔ صحیبتو کا معنی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یعنی ساتھ رہنے کے معنی میں آتا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں من صلی فی السفر اربعا کمن صلی فی الحضر رکعتین، جس نے سفر میں 4 رکعت نماز پڑھی وہ اس کی مانند ہے جس نے حضر میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے سفر میں 4 رکعت، یعنی اس نے شرعی حکم کی مخالفت کی۔ مالکیہ کا کہنا ہے یہ ایسی عظیمت ہے جو قصر کو واجب کرتی ہے، اگرچہ وہ سفر غیر مباح ہی ہو، یعنی سفر خواہ جس بھی نوعیت کا ہو اس میں نماز قصر کرنا واجب ہے۔ اس مسئلے پہ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے واجب ہے یا نہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے سفر میں 4 رکعت نماز پڑھی اس کی نماز باطل ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ کتنی مقدار میں قصر کرنا جائز ہے اس میں اختلاف ہے، ابن عباس، ابن عمر، مالک، لیث، شافعی، اسحاق کا موقف یہی ہے 16 فرسخ کی مسافت کی سفر میں قصر کی جائے گی، اس کے تعلق سے بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ سیدنا ابن مسعود 3 دن 3 رات کی مسافت کے سفر میں قصر کیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ اور امام ثوری کا بھی یہی موقف ہے۔ امام اوزائی فرماتے ہیں کہ انس 5 فرسخ کی مسافت میں سفر کیا کرتے تھے، شیخ الاسلام نے تیمیہ نے اسی قول کو اختیار کیا، اس کی صحت پر متعدد دلائل ہیں۔ یہ ہم نے کتاب کے اندر جو لکھی گئی ہے وہ چیزیں پڑھی ہیں، کچھ اہم چیزیں جو آپ کو میں اس تعلق سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، قصر کے تعلق سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس کو سمجھیے گا۔ پہلی چیز یہ کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ قصر کرنا کتاب و سنت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھلایا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ
उलमा कराम का इस बात पर इजमा है। पहला ये कि उलमा कराम का इस बात पर इजमा है कि अगर सफर लंबा हो, बहुत लंबा हो, तो उसके अंदर तो आप कसर कर सकते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। लेकिन अहले इल्म इख्तिलाफ इसमें करते हैं कि अगर क्या कहते हैं, सफर कर सकते हैं। ये अहले इल्म का इख्तिलाफ इसमें है कि अगर आप कसर कर रहे हैं तो ये जो कसर है ये वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। समझ में आ रही बात? पहला ये कि अहले इल्म का जो है कसर करने की मशरूइयत पर यानी जवाज पर सबका इजमा है, कोई इसके खिलाफ नहीं है। सफर, लंबे सफर पर अगर कोई निकल रहा है तो सबका इजमा है और सारे जो है इस बात को मानते हैं। लेकिन मसला यहां पर यह आता है कि कोई कसर ना करे और ये कहे कि नहीं मैं पूरी नमाज पढ़ूंगा, मैं 4 रिकात वाली नमाजें 4 रिकात ही पढ़ूंगा, क्योंकि 3 रिकात और 2 रिकात में कसर नहीं है। तो क्या ये गुनाह का काम कर रहा है? और ये जो कसर करना है, 2 रिकात पढ़नी है, ये वाजिब है या सुन्नत है? तो आप समझने के लिहाज से मैं राजिह मसला बताऊंगा, उसके अंदर आप समझते रहिएगा ताकि साथ में अइम्मा के अक़वाल भी जिक्र करूं, आपके इल्म में इजाफा होगा, ताकि आपको मालूम रहे कि शाफई, हम्बली, मालिकी, हनफी किस चीज को ज्यादा मानते हैं। अहनाफ के पास यानी अबू हनीफा रहमहुल्लाह के पास ऐसा है कि सफर में कसर करना वाजिब है। किसके पास है? अहनाफ के पास। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह इस चीज को मानते हैं और इसी तरीके से दूसरे इमाम भी मानते हैं। लेकिन मालिक, शाफई और अहमद बिन हम्बल, यानी जो लोग इमाम मालिक को मानते हैं, इमाम शाफई को मानते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं, इनका कौल है अन्नल कसर, कि कसर जो है सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। समझ आया मसला? अहनाफ के पास क्या है? वाजिब है। और मालिक, शाफी और अहमद बिन हम्बल के पास क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। और एक तीसरा कौल और आता है कि हर 4 रिकात वाली नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। और अगर कोई शख्स वो 4 रिकात वाली नमाज को कसर नहीं कर रहा है, यानी हर 4 रिकात वाली नमाज को कसर करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह के नबी किया करते थे, यानी 4 को 2 करना है आपको। और अगर कोई शख्स वो 4 की 4 पढ़ रहा है, यानी जैसे जोहर है, जोहर में 4 रिकात पढ़नी है, उसको कसर करना है, सफर में 2 रिकात पढ़ना है, लेकिन वो 4 ही पढ़ रहा है, पूरी 4 पढ़ रहा है, तो ये मकरूह है, ये सही नहीं है। और यही कौल सबसे ज्यादा राजिह है, यानी 4 रिकात वाली नमाज पर कसर करना सुन्नत मुअक्कदा है। और अगर कोई कसर नहीं कर रहा है बल्कि पूरी 4 रिकात पढ़ रहा है तो ये अमल मकरूह है। यही सबसे ज्यादा राजिह मसला नजर आता है। और एक चीज और समझ लें जो मैंने शुरू में जिक्र किया, समझ में आ गया मसला। अहनाब के पास वाजिब है, मालिकिया, शाफिया और हनाबिला के पास क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन राजिह मसला क्या है कि हर 4 रिकात वाली नमाज कसर करना सुन्नत मुअक्कदा है। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो मकरूह अमल है, पूरा पढ़ रहा है, यानी जोहर की नमाज कसर कर, सफर में कसर करने के बजाय पूरी पढ़ रहा है, ये अमल मकरूह है, यानी कराहियत वाला अमल है। मकरूह का माना होता है कराहियत। इस पे गुनाह नहीं है, लेकिन अच्छा अमल नहीं है। और अगर कोई शख्स सिर्फ सुन्नत की खिलाफ वर्जी में कर रहा है, ये कि नबी जो है, नबी के अमाल ज्यादा थे, नबी के अमाल क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी तो मगफूर थे, अल्लाह के नबी को बख्श दिया गया था, और मुझे जो है हम गुनहगार हैं, हमें चाहिए हम सफर में भी 4 पढ़ें पूरे, इस हदीस को नहीं मानना चाहिए हमें, अगर ये जहदन कर रहा है फिर तो ये गुनहगार है, क्योंकि अहादीस का इनकार नहीं करना है। और जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि सफर में 4 रिकात वाली नमाज में ही कसर है, बाकी में कसर नहीं है, यानी जोहर, असर, इशा, इन 3 में कसर है। मगरिब
اور فجر میں قصر نہیں ہے، آپ کو 3 رکعت مغرب کی پوری پڑھنی ہے اور فجر کی 2 رکعت پوری پڑھنی ہے، قصر نہیں ہے اس میں۔ کچھ حالتیں ہیں، کچھ حالتیں ہیں جس کے تعلق سے ذکر کرنا ضروری ہے کہ مسافر سفر کر رہا ہے لیکن اس کے تعلق سے کچھ حالتیں، کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، ابھی ان کے جوابات آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر ایک مسافر کو یاد آئے اس کے سفر کے دوران کہ اس نے حضر میں، یعنی جب مسافر نہیں تھا اپنے گھر میں تھا، تو اس نے ایک نماز ادا کی تھی، چاہے وہ ظہر ہو عصر، کوئی بھی 5 وقت میں کوئی ایک وقت کی نماز اس نے پڑھی تھی، اور اس کو یاد آئے اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، یا کسی بھی لحاظ سے وضو کے بغیر نماز پڑھی تھی، یا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تھی، جیسے بھی اس کو ذہن میں یاد آ جائے کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا، یا وہ طہارت سے نہیں تھا، وہ پاک نہیں تھا، اس نے نماز پڑھ لی بھول سے، لیکن اب اسے سفر میں یاد آ رہا ہے کہ اس کی ایک نماز چھوٹی ہوئی ہے، ایک نماز اس کی، کیا کہتے ہیں، جب وہ مقیم تھا، یعنی جب اپنے گھر پر تھا، جب مقیم تھا، مسافر نہیں تھا، اس کی ایک نماز چھوٹ گئی، اب کیا کرے؟ کیا اب اسے قصر کرنا ہے کیونکہ وہ سفر میں ہے اور اسے یاد آیا کہ جب وہ مقیم تھا تب اس کی نماز چھوٹی ہے؟ تو وہ پوری 4 رکعت ادا کرے گا، کیونکہ وہ، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 4 رکعت ادا کرے، کیونکہ اس نے اپنی مقیم والی نماز کو چھوڑا ہے، جہاں پر وہ مقیم تھا، جہاں مسافر نہیں تھا، اس نے وہ نماز چھوڑی ہے، تو اسے وہ 4 کی 4 رکعت دہرانی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، امید ہے آپ سب کو۔ پھر سے ایک بار دہراؤں کہ ایک انسان سفر پہ نکلا، واقعی کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ایک انسان سفر پہ نکلا، جیسے میں خود، میرے تعلق سے لو، میں سفر پہ نکلا، میں ٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ٹرین میں اب میں مسافر ہوں، مجھے قصر کرنا ہے، لیکن جیسے ہی میں ٹرین میں بیٹھا یا فلائٹ میں بیٹھا، مجھے یاد آیا اچانک کہ میری ایک نماز میں گھر پر تھا چھوٹ گئی، مجھے یاد نہیں تھا اس موقع پہ، جیسے میری فجر کی نماز چھوٹ گئی میرے ذہن میں، ایسے میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، یا میں نے فجر کی بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی، فجر چھوڑو، ظہر کی میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی، یا پھر ظہر کی میری ایک نماز چھوٹ گئی، اور میں عصر میں یا عصر کے بعد میں مسافر ہو گیا ہوں، اب میں سفر کر رہا ہوں، مجھے یاد آیا، تو اب میں کیا کروں؟ جو نماز میری گھر پہ چھوٹی ہے عصر کے ظہر کی، کیا میں یہاں پر قصر کر کے پڑھ لوں اس کو، یعنی 2 رکعت پڑھ کے اپنا معاملہ ختم کر لوں، یا پھر وہ 4 رکعت اس کو ادا کروں، کیونکہ وہ میں جب گھر پر تھا اس وقت چھوٹی تھی نماز، وہ تو مجھے پوری 4 رکعت پڑھنی ہے، مجھے قصر نہیں کرنا اس میں۔ اس کے بعد جو عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اب یہاں پر میرا قصر اسٹارٹ ہو گیا، کیونکہ اب میں مسافر ہوں، لیکن میری وہ نماز جو چھوٹی تھی گھر پر، اس پر مجھے پوری پڑھنی ہے۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہے، جیسے یہ مسئلہ ہے ویسے ہی، کہ ایک شخص نے قصر کی حالت میں ایک نماز بھول گیا، مثال کے طور پر میں مسافر تھا، میں سفر کر رہا تھا، میں نے عشاء کے وقت، عشاء میں مسافر تھا، اور عشاء کے وقت میری نماز چھوٹ گئی، میری نماز چھوٹ گئی، میں بھول گیا، میں سو گیا، اور فجر میں جب میں بیدار ہوا تو میرا اسٹیشن پہنچ چکا تھا میرے گھر پر، یعنی میں جو میرا گھر کا اسٹیشن ہے وہاں پہنچ چکا تھا میں، اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے ٹرین میں عشاء کی نماز بھول گیا تھا، سو جانے کی وجہ سے یا کسی بھی لحاظ سے میرے ذہن سے نکل گیا، میں عشاء کی نماز نہیں پڑھا، میں مسافر تھا اس وقت، اب تو میں مقیم ہو چکا ہوں، اپنے گھر آ چکا ہوں، لیکن ایک میری عشاء کی نماز چھوٹی ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں قصر کروں کیونکہ میری قصر والی نماز چھوٹی ہے نا، یا پھر میں پوری 4 رکعت پڑھوں؟ تو یہ مسئلہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ پوری 4 رکعت مجھے پڑھنی ہے، کیونکہ جو قصر کی علت ہے، جو سبب ہے، وہ ہٹ چکا ہے، اب میں مسافر نہیں رہا، میں اپنے گھر پر موجود ہوں، تو مجھے پوری کی پوری نماز پڑھنی ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھیے، 2 مسئلے ہم نے سمجھے، اس کے بعد مسئلہ، اگر کوئی مسافر ایک مقیم کے پیچھے نماز پڑھے، مقیم بار بار لفظ آ رہا ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں، جیسے بعض طالبات کو نہیں سمجھ میں آئے، مقیم کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو وہاں کا رہنے والا ہو، وہاں کا باسی ہو،
جیسے میں حیدرآباد میں رہ رہا ہوں، میں مقیم ہوں، میں جیسے ہی حیدرآباد چھوڑوں، سفر پر نکلوں، میں مسافر ہو جاؤں گا۔ جیسے آپ میں سے بعض یو پی میں رہ رہی ہیں تو آپ مقیم ہیں، جیسے ہی اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ آپ نکل رہی ہیں، اپنے اسٹیٹ کو چھوڑ کر، اپنی جگہ کو چھوڑ کر آپ مسافر ہیں۔ تو مقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جہاں کا رہنے والا ہے۔ تو میں مقیم ہوں۔ تو اگر کوئی مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے، یعنی ایک مسافر آیا اور مسجد میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا جماعت چل رہی ہے اور نماز پڑھانے والا وہیں کا رہنے والا ہے، یہ تو مسافر ہے۔ تو اب یہ کیا کرے؟ کیا یہ قصر کرے گا یا یہ پوری 4 رکعت نماز پڑھے گا؟ کیونکہ میں نے شروع میں کہا قصر صرف 4 رکعت والی نماز میں ہوتا ہے۔ تو یہ پوری 4 رکعت نماز ادا کرے گا، قصر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، وہ شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب جو مقیم ہے، امام صاحب انہوں نے 2 رکعت نماز پہلے کی پڑھ لی ہے، ابھی 2 رکعت باقی ہے، اور یہ بھی مسافر ہے نا، یہ بھی مسافر ہے، اس پر 2 ہی رکعت ہے، قصر کرنا ہے، اس کو 2 ہی رکعت مل بھی رہی ہے مزے سے، یعنی آخر کے 2 رکعت مل رہے ہیں۔ تو کیا وہ آخر کے 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے سلام پھیرے گا؟ نہیں۔ اگر اسے آخر کا 1 رکعت بھی ملے، 2 رکعت ملے، 3 رکعت ملے، چاہے جو بھی ملے، وہ پوری کی پوری 4 رکعت ایک مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ مسئلہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک قول بھی ہے کہ الواجب المسافر اذا صلى خلف مقیم ان یتم، مسافر پر واجب ہے اگر وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پورا کرے۔ مقیم کا معنی آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ لأن الصحابة كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان في الحج في منى فكان يصلي بهم أربعا فيصلون معه أربعا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے حج میں منی میں 4 رکعت نماز ادا کی تو وہ ان لوگوں نے بھی 4 رکعت نماز ادا کی۔ هذا واضح اذا ما دخل المسافر مع الامام مع الاول الصلاة، لكن لو ادرك معه ركعتين الاخيرتين فهل يسلم لانه صلى ركعتين فرض وفرضه ركعتين، او ياتي بما بقي؟ نقول ياتي بما بقي فيتم اربعا لعموم قوله۔ کہنے کا مطلب یہی ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، اگر وہ امام کے ساتھ اخیر کے 2 رکعت پا لے، اور اخیر کے 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت ہی مسافر پر بھی ضرور فرض ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ سلام پھیر دے امام کے ساتھ، یا اپنی جو باقی کی 2 رکعت ہے وہ بھی پوری کرے؟ اگر وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اخیر کے 2 رکعت اس کو ملے تو وہ اٹھ کر اپنی 2 رکعت اور پوری کرے گا اور پوری 4 رکعت پڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا قصر ایسے سفر میں بھی جائز ہے جو گناہ والا سفر ہو یا نہیں ہے؟ تو جمہور علماء کرام کا کیا کہنا ہے کہ قصر جائز نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قصر ان کے لیے جائز ہے۔ گناہ والا قصر، گناہ والا سفر، چاہے جو بھی ہو، گناہ کے سفر آپ اپنے حساب سے اندازہ لگا لیں کہ کسی چیز کے لیے جا رہے ہوں، یا کسی کیا کہتے ہیں گناہ والے سفر میں بہت سے طریقے ہیں، کسی شو کے لیے جا رہے ہوں، کسی کیا کہتے ہیں ایونٹ میں، ایسے جو گناہ کے اور حرام کام کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی جا رہا ہو اور وہ مسافر ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس سے بھی قصر جائز ہے، وہ بھی قصر کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک اور اہم مسئلہ آیا ہے کہ کتنے کتنی دوری پر ہمیں سفر کرنا ہے، قصر کرنا ہے۔ ہم نے ایک ایک مسئلے کو واضح طریقے سے سمجھا ہے الحمدللہ۔ امید ہے آپ کو مسئلے وضاحت سے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ قصر کے تعلق سے میں نے اس لیے وقت لیا تاکہ آپ سب کو قصر کے تعلق سے جو ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، وہ واضح ہو جائیں، اور میں نے ایک ایک مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کو نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے ترک نہ کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر
ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آئے تو ہم کس سے پوچھیں اس وقت؟ اور ہم جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ علم دے رہا ہے اور ہمیں مل رہا ہے، اسے سیکھ لیں، اور نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیں۔ اختلف العلماء فی المسافہ التي يعتبر بها المسافر، یعنی علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ مسافر جب سفر کرے تو کتنی دوری پر اس کا سفر مانا جائے گا۔ اختلاف میں آپ کو ذکر نہیں کروں گا، راجح مسئلہ ذکر کروں گا، اور وہ ہے 83 کلو، اگر کیا کہتے ہیں کلو میٹر، یعنی 83 کلو میٹر کا سفر اگر وہ اس کے بعد اگر وہ سفر کر رہا ہے تو وہ قصر میں شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص 83 کلو میٹر سے دور سفر کر رہا ہے تو وہ قصر میں ہوگا، یا پھر ایک مسئلہ ایسا بھی علماء کرام نے بتلایا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نکلا اور ان مقامات پہ وہ پہنچ چکا جہاں مسافر شمار کیا جاتا ہے تو وہ مسافر ہی ہے، اسے قصر ہی کرنا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ 83 کلو میٹر یہ حد ہے، اس کے بعد آپ جیسے سفر کریں مسافر ہیں۔ سب سے کم مدت، سب سے کم مدت کیا ہے قصر کی، یا مدت کتنی ہے قصر کرنے کی، سوال ہوتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ 3 دن مدت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر 3 دن تو مدت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مدت رکھی تھی، لیکن اگر اس نے سفر کیا، ایک تو ہے کہ وہ سفر کرے اور سفر میں وہاں پر ہے اور وہاں پر 2 یا 3 دن رہ رہا ہے تو مسافر ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ اگر وہ اپنی زندگی وہاں رہنے لگ گیا اور اسے آنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے تو وہ مقیم بن جاتا ہے، وہیں رہنے لگا اور وہیں وہ رہے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے سفر کی، جیسے بزنس کا سفر ہوتا ہے، بزنس کے لحاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک شخص نے جیسے دبئی کا سفر کیا، سفر پر نکلے، بزنس کے لیے تھے، بزنس کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، آپ سارے معاملات میں اس کو سمجھ جائیے گا۔ بزنس کے لیے نکلا اور اسے نہیں معلوم، اسے حد نہیں معلوم کہ وہ دبئی میں 1 دن رکے گا، 2 دن رکے گا، 3 دن رکے گا، 4 دن رکے گا، 5 دن رکے گا، 6 دن رکے گا، اسے نہیں معلوم۔ وہ گیا ہے، اگر وہ پہنچتے ہی اس کا کام 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گا تو وہ واپس فلائٹ لے کے اپنے ملک آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنے دن رکے گا، اس کا کام کب بنے گا۔ اور اسے جیسے مثال کے طور پر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں تو میں وہاں 1 مہینہ رکوں گا، تو بھی آپ وہاں پر جانے کے بعد 1-2 دن آپ مسافر رہیں گے، اس کے بعد آپ مسافر نہیں رہیں گے 2-3 دن، اس کے بعد مسافر آپ شمار نہیں کیے جائیں، آپ وہاں رہنے والے ہو جائیں گے، آپ قصر نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شخص سفر پر نکلا، اور جیسے بزنس کے لحاظ سے سمجھا رہا ہوں تو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، اور اسے نہیں معلوم کہ اسے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن رکنا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ جب تک، مثال کے طور پر اس نے پلان بنایا تھا کہ میں صرف 2 دن رکوں گا اس کے بعد آ جاؤں گا، 2 دن کے بعد پتا چلا اس کا کام نہیں بنا اور اس کو معلوم نہیں چل رہا ہے، اب وہ سوچا میں 3 دن رکوں گا، تیسرے دن کل واپس آ جاؤں گا، پھر کل کے دن بات ہوئی پرسوں واپس آ جاؤں گا، ایسی بات ہوتے گئی ٹائم آگے نکلتے جا رہا ہے، دن آگے بڑھتے جا رہا ہے، تو ایسے میں وہ جب تک وہاں رکے گا وہ قصر کرے گا، چاہے وہ 1 مہینہ ہی رک جائے، کیونکہ اس کی وقت کا تعین نہیں ہے، وقت نہیں معلوم کہ وہ کتنے دن رکے گا، ٹھیک ہے۔ اس تعلق سے بھی علماء کرام نے ذکر فرمایا کہ لا حد للسفر بالمسافہ فکل ما عدا سفرا فهو سفر، واختار ابن تیمیہ وابن قدامہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھایا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسافت کتنی ہونی چاہیے، تو ابن تیمیہ نے کہا کہ مسافت کا حد نہیں ہے، جو میں نے آپ کو 83 کلومیٹر بتایا ہے، جیسے حیدرآباد میں کوئی رہ رہا ہے تو تقریباً حیدرآباد 100 کلومیٹر کے اندر ہے، 100 کلومیٹر کے اندر ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 100 کلومیٹر ہے۔ اب کوئی شخص یہ کونے سے وہ کونے جا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص رہتا ہے حیدرآباد کے اس کونے میں، اب وہ جا رہا ہے ایئرپورٹ کو، اور اس کو تقریباً 80 کلومیٹر پڑ رہا ہو، تو کیا وہ مسافر شمار ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اپنے ہی شہر میں ہے وہ چیز جو سفر مانے رکھتی ہے، جیسے آپ نے حیدرآباد چھوڑا، جیسے حیدرآباد میں ہو،
حیدرآباد چھوڑا گیا، جیسے آپ یوپی میں ہیں، یوپی میں کسی شہر میں آپ نے اس شہر کو چھوڑا، جیسے ہی چھوڑا آپ مسافر میں ہو جاتے ہیں، جو مسافر جو سفر مانا جاتا ہے اس میں اگر آپ ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، کیونکہ قصر کے تعلق سے یہی سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قصر کب کرے، میں نے پورے مسئلے آپ کو سمجھاتے آیا ہوں شروع سے، اب ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اپنے گھر سے جیسے ہی نکلے کیا وہ قصر اسٹارٹ کر سکتا ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا اسٹارٹ کر سکتا ہے، یا پھر جب وہ مسافر بنے، یعنی ایک 100 کلومیٹر دور نکل جائے تب سے وہ قصر اسٹارٹ کرے گا، جیسے ہی وہ اپنے شہر سے الگ ہو جائے، اپنے شہر کو چھوڑ دے، وہ مسافر شمار کر لیا جاتا ہے، اب اسے قصر کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمعوا على ان المريد المسافر ان يقصر اذا خرج من جميع القريه التي يخرج منها، وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان المسافر اذا اراد سفرا تقصر في مثل الصلاه لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت، واذا ضربتم في الارض لا يكون ضاربا حتى يخرج، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہی نکل گئے، آپ مسافر شمار کر لیے گئے، اب آپ کو قصر کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے اپنا شہر چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، چاہے شہر چھوڑ کے تھوڑی ہی دور نکلے ہوں، اب مسافر ہیں آپ سفر اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اپنی قصر اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر شروع کر لیا کرتے تھے۔ کیا قصر کسی اور چیز میں جائز ہے، یعنی سفر کے علاوہ؟ تو یاد رکھیے گا، سبب قصر الصلاح هو السفر فقط، سفر ہی فقط ہے نماز کو قصر کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جس میں آپ کو نماز قصر کرنا ہے۔ مل حکم فی الرجل دخل علیہ وقت صلاة الظہر وسافر فهل له قصر؟ اذا دخل علیہ وقت الصلاة وخرج من البلد فإنه يصلي صلاة المسافر، ٹھیک ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک شخص کا حکم، اس شخص کا حکم کیا ہے جو نکلا اپنے گھر سے نکلا اور وقت ظہر کا وقت اسٹارٹ ہو گیا، تو کیا وہ قصر کرے گا؟ تو اذا دخل علیہ وقت الصلاۃ، جب اس پر نماز کا وقت داخل ہو جائے، وہ اپنے شہر سے نکل جائے، تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ سمجھا مسئلہ؟ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں، یعنی ایک شخص گھر سے نکلا تو ظہر کا وقت اسٹارٹ ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ دھیرے دھیرے نکلتے گیا، شہر سے نکل گیا، اپنے شہر سے نکل گیا، تو اب وہ اس ظہر کی نماز کو بھی قصر کر سکتا ہے، کوئی، کیونکہ حکم اللہ کے نبی نے قصر کا لگایا ہے۔ میں راجع مسائل آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ قال شیخ ابن عثیمین اذا سافر الانسان بعد دخول الوقت وصلى في ميسره فإنه يقصر صلاته كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يتم الصلاة لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها، فمتى فعل الصلاة في السفر قصرها ومتى فعلها في الحضر أتم، یعنی اگر کوئی شخص وقت کے نکلنے کے بعد، یعنی وقت داخل ہونے کے بعد، جیسے ظہر کا وقت داخل ہو گیا اور وہ نکل گیا سفر میں، تو اب اسے قصر کرنا ہے، وہ اپنے رستے میں کیا کرے گا؟ اس نماز کو قصر کرے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی شخص اپنے شہر پہنچ جائے، یعنی وہ مسافر تھا، سفر میں تھا، ظہر کا وقت اسٹارٹ ہوا، اپنے شہر پہنچا، ابھی ظہر کا وقت ہے، تو اب وہ اس ظہر کو 4 رکعت کے ساتھ پڑھے گا، کیوں؟ کیونکہ لأن العبرة بفعل الصلاة، یعنی نماز کے فعل سے اس چیز کو لیا جائے گا، وقت سے نہیں لیا جائے گا، یعنی آپ کیا ہیں، آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں، اس کو دیکھا جائے گا، وقت کو نہیں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی اگر انسان، مثال کے طور پر میں نکلا اپنے گھر سے، عصر کا، ظہر کا وقت اسٹارٹ ہو گیا، تو کچھ دور پہنچا، میں جیسے مسافر میں شمار ہو گیا، کچھ دور پہنچا،
اب میں وہاں قصر نماز اپنی نماز قصر کر کے اپنا سفر اسٹارٹ کر سکتا ہوں، اپنے سفر میں رہ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے میں جیسے میری فلائٹ جو ہے ظہر کے وقت پہنچی، ٹھیک جو ہے 1 بجے 12 بجے میری فلائٹ لینڈ ہوئی، جیسے ہی فلائٹ لینڈ ہوئی میں باہر نکلا، اب میں مقیم ہو گیا ہوں، میں مسافر نہیں ہوں، میرے اپنے شہر میں میری فلائٹ لینڈ ہوئی ہے، اب میں مقیم ہوں، میں مسافر نہیں ہوں۔ اب مجھے اس ظہر کی نماز کو جو کہ میری سفر میں تھی، اب میں اسے 4 رکعت ادا کروں کیونکہ میں مقیم بن چکا ہوں۔ اب کیا مدت ہے اذا اقام المسافر یعتبر مقیما، ایسی کتنی مدت ہے کہ ایک مسافر جو ہے ایک مسافر کہیں پر رہے اس کے بعد اسے مقیم معتبر کیا جائے گا؟ تو اس کے اندر علماء کرام کا اقوال ذکر ہے، ان اقل مدت الاقامہ 4 ایام فاذا نوى اقامہ 4 ایام فاکثر انقطع ترخصه، یعنی اگر کوئی شخص اقامت یعنی 4 دن ہے، اگر کوئی شخص 4 دن سے زیادہ وہاں رکنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قصر چھوڑ دے، قصر نہ کرے، یعنی سفر کے مسافر جو ہے وہ 4 دن شمار کیا جائے گا، اس کے بعد وہ مسافر نہیں رہتا ہے، اسے چاہیے وہ سفر قصر چھوڑ دے کیونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اسے وقت کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے دن وہاں پر رکے گا، تو اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو ذکر فرما دیا، امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنا ہی مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور قصر کے تعلق سے جتنا میرے علم میں ہو سکا، جتنا مسائل ہو سکتے ہیں میں نے ایک ایک کر کے آپ کو سمجھائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین و اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔